اصطلاحات حدیث ہے یہ جو ہے نا آج 11/3/2026 ہے، اور روزہ جو ہے نا وہ 21واں روزہ ہے رمضان المبارک کا۔ آج ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، کہاں تک آج ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں یہ مسلسل حدیث کو پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آج ہم پڑھیں گے روایت الاکابر عن الاصاغر، یعنی چھوٹوں کا بڑوں کا چھوٹوں سے روایت کرنا، یعنی کوئی صحابی عمر میں بڑا ہے یا مرتبے میں بڑا ہے، ان کا اپنے چھوٹی عمر سے، جو سے عمر میں چھوٹا ہو یا مرتبے میں چھوٹا ہو، ان سے روایت کا ذکر ہے کہ بعض صحابہ ایسے تھے جو کہ یا تابعین میں سے یا صحابہ میں سے جو کیا کرتے تھے، عمر میں تو بڑے تھے لیکن وہ چھوٹوں سے روایت بھی کر لیتے تھے۔ مثلا عبداللہ ابن عباس عمر میں چھوٹے تھے، اس سے بڑے بڑے صحابہ نے بھی روایت وہ لی ہے، تو اسی کو روایت الاکابر عن الاصاغر وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اصطلاح میں تعریف کہتے ہیں کہ ایک شخص ایسے شخص سے روایت کرے جو اس سے عمر اور مرتبہ یا علم اور حفظ میں وہ چھوٹا ہو، ٹھیک ہے۔ اور بس یہ تو آسان ہے نا، اس میں تو اس طرح کچھ ہے نہیں۔ مثال کے طور پر یا کوئی شاگرد ہو، وہ عمر میں بڑا ہو استاد سے، اور وہ شاگرد اپنے استاد سے چھوٹی عمر میں استاد سے روایت کرے، تو اس کو بھی روایت الاکابر عن الاصاغر وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یہ آپ دیکھیں یہاں پر 323 پر یہاں انہوں نے لکھا ہے کہ من روایت الاکابر عن الاصاغر کون کون سے ہیں۔ روایت الصحابہ عن التابعین، مثال صحابہ جب تابعین سے روایت کرتے ہیں نا، کا روایت عبادلہ وغیرہ من کعب الاحبار۔ اب کعب احبار جو ہے یہ ایک تابعی ہے، مطلب تابعی تو وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو اور اس کی اتباع بھی کی ہو۔ اب بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے کعب احبار سے بھی روایت حدیث وہ بیان کی ہیں، تو اس کو روایت الاکابر عن الاصاغر وہ کہا وہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، من فوائد ہی اکابر کی روایت اصاغر سے کہ فوائد، مطلب اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ بڑے مرتبے والے مطلب صحابی کوئی تابعی سے اگر روایت کرے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ہم نہ کیا جائے کہ مروی عنہ یعنی شیخ ہو ہمیشہ افضل اور اکبر ہوتا ہے راوی سے، کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ گمان اور خیال نہ کرنا چاہیے کہ سند میں انقلاب قلب ہوا ہے، کہ اصل میں یہاں پر یہ ہے نا، کبھی کبھی لگتا ہے نا کہ اگر ایسا ہوا کہ کوئی بڑے مرتبے صحابی نے تابعی سے روایت کی ہو، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں سند میں قلب ہوا ہے۔ قلب کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو تابعی صحابی سے روایت کرتا ہے نا، لیکن یہاں چونکہ صحابی تابعی سے روایت کرتا ہے، تو کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہاں قلب ہوا ہے، چینجز ہوا ہے، مطلب یہ کوئی انہوں سے غلطی تو نہیں ہو گئی ہے، تو غلطی نہیں ہوئی، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، کیونکہ علم میں کوئی شرم تو نہیں ہے نا کہ بڑی عمر کا بھی چھوٹی سے بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ گمان اور وہم ختم کرنے کے لیے اس باب کو وہ قائم وہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد روایت الآباء عن الابناء، آبا کا ابنا سے روایت کرنا، مطلب ایک باپ ہے اپنے بیٹے سے روایت کرتا ہے نا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اصطلاح جو استعمال ہوتا ہے روایت الآباء عن الابناء، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس اصطلاح کا کیا مطلب ہے، اس بات کا کہ آبا کا ابنا سے روایت کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک باپ ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے سے حدیث روایت کرتا ہے، حالانکہ باپ کا درجہ تو بڑا ہوتا ہے، لیکن حدیث میں اس چیز کو تو نہیں دیکھا جاتا۔ حدیث میں تو علم، تقوی اور فضیلت کو دیکھا جاتا ہے کہ علم کی وجہ سے کس کو فضیلت وہ حاصل ہے۔ تو اس کی مثال جیسے حضرت عباس بن عبد المطلب اپنے بیٹے فضل ابن عباس سے بھی روایت کرتے ہیں، یعنی فضل تو عباس کا بیٹا تھا نا، لیکن حضرت عباس اپنے بیٹے فضل سے جو ہے نا وہ روایت وہ لے لیتے ہیں، تو اس کو روایت الآباء عن الابناء وہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ 325 پر آپ دیکھیں، اس کے فوائد میں سے ہے کہ صحیح گمان نہ کیجیے کہ سند میں انقلاب، یہ بھی وہی چیز ہے نا کہ میں اور آپ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر سند میں کوئی قلب ہوا ہے، کچھ انقلاب ہوا ہے، کوئی چینجز ہے، کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیٹا باپ سے روایت کر، لیکن یہاں حدیث کی کتاب میں تو باپ بیٹے سے روایت کرتا ہے، تو کیا یہ غلطی تو نہیں ہوئی کہ مطلب یہاں انہوں نے روایت کو الٹا کر دیا ہو سند کو؟ ایسا نہیں ہے، قلب نہیں ہے یہاں پر، ٹھیک ہے نا، بلکہ ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر اس کے بعد روایت الابناء عن الآباء، یہ اصطلاح ہے کہ اپنا ابنا کا آبا سے روایت کرنا، بیٹوں کا اپنے باپ سے روایت کرنا، یہ تو عام معمول کی بات ہے کہ مثال کے طور پر اس کی ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹا اپنے باپ سے روایت حدیث بیان کرتا ہے کہ میں نے باپ سے روایت کرتا ہوں، اس نے یہ حدیث آپ علیہ السلام سے وہ سنی ہے۔
اب اس میں جیسے مثال کے طور پر عبداللہ ابن عمر جو ہے نا، عبداللہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا تھا، اور عبداللہ اپنے باپ عمر فاروق سے کوئی روایت کرتا ہے، یا مثال کے طور پر حضرت عباس عبداللہ جو ہے نا اپنے باپ عباس سے روایت کر لیتا ہے، یا عبد الرحمن جو حضرت ابوبکر کا بیٹا تھا وہ اپنے باپ ابوبکر صدیق سے روایت کر لیتا ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو روایت الآبا، روایت الابنا عن الآبا وہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ ہوا۔ اچھا یہ ہوا نا، اس کے بعد آ جائیں المدبج و روایت الاقران، یہ انتہائی اہم اصطلاح ہے اصول حدیث میں، یہ اکثر پوچھا بھی جاتا ہے، یہ ذہن میں آپ رکھ لیں۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ مدبج اور اقران کی روایت ہے۔ دیکھو مدبج کیا ہوتا ہے اور اقران کیا ہوتا ہے۔ پہلے اقران کی تعریف کرتے ہیں۔ الاقران قرین کی جمع ہے، جس کا معنی ہے مصاحب اور ہم مکتب، جیسے کہ قاموس یعنی لغت کی کتاب ہے، ڈکشنری ہے اس میں ہے، اور اصطلاح میں ہے ہم عمر اور اسانید میں ایک دوسرے کے قریب ساتھیوں کا قرین اور اقران کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جب دو ہم عمر ہو، عمر بھی دونوں کی برابر ہو، اور اسانید میں ایک دوسرے کے قریب ہو، یعنی سند بھی ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو، وہ جب ایک دوسرے سے روایت کرتا ہے نا تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اقران کہا جاتا ہے، روایت الاقران کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ آ گیا کیا مطلب؟ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ساتھی دوسری ساتھی سے وہ روایت کرے، لیکن وہ دونوں کیا ہو؟ وہ ہم عمر ہو۔ مثال کے طور پر انہوں نے لکھا ہے مثلاً سلیمان تمیمی کا مسخر بن کدام سے روایت کرنا، یہ دونوں ساتھی ہیں، لیکن مسخر کا تمیمی سے روایت کرنا ہمیں معلوم وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو کیا کہا جائے؟ دونوں ساتھی ہیں، ہم عمر بھی ہے، تو اس طرح کیا ہے؟ اس کو روایت الاقران کو کہا جائے گا۔ مدبج کیا ہے؟ مدبج اصل میں اس مفعول کا صیغہ ہے، اور مدبج کسی چیز کو مزین کرنا، کسی چیز کو خوبصورت بنانا وغیرہ، اس کو مدبج وہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ اصطلاح میں کہتے ہیں کہ دو ساتھیوں میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت وہ کرے، ہر ایک دوسرے سے روایت کرے، وہاں پر ہر ایک دوسرے سے روایت نہ کرے۔ دیکھو نا، اقران میں اور مدبج میں فرق یہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لے۔ اکثر اس طرح کے سوالات انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں کہ بھئی اقران میں مجھ سے جو خود اس میں پوچھا گیا تھا سوال وہ کہ یہ تھا کہ مرسل خفی اور اس طرح مدلس میں فرق بتا دے۔ میں نے تعریف شروع کی، تعریف نہیں، فرق بتا دے۔ تو وہ فرق تھوڑا سا مشکل تو نہیں ہوتا، لیکن وہ تھوڑا سا ایک پیچیدہ سا ہوتا ہے نا کہ آپ اس میں فرق کیسے کریں گے، کیونکہ تعریف دونوں کی تقریباً سیم ہوتی ہے، تو وہ فرق کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ان کے لیے مشکل ہوتا ہے جس نے اس کو غور سے سنا نہ ہو، یاد نہ کیا ہو، ورنہ تو پھر آسان ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اقران اور مدبج میں فرق ہے۔ اقران میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں راوی ہم عمر ہیں، لیکن ایک دوسرے سے روایت کرتا ہے لیکن دوسرے نے پہلے سے روایت نہ کی ہو۔ اب سمجھ آ گیا؟ جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا، مثال جیسے اقران میں ہم نے بتا دیا سلیمان تمیمی کا مسخر بن کدام سے روایت کرنا، یہ دونوں ساتھی، لیکن مسخر کا تمیمی سے روایت کرنا ہمیں معلوم نہیں ہے، مطلب ایک نے دوسرے سے روایت تو کی ہے لیکن دوسرے نے اس پہلے سے روایت وہ نہیں کی ہے۔ لیکن مدبج میں کیا ہوتا ہے؟ مدبج میں دو ساتھیوں میں ہر ایک دوسرے سے روایت کرے، مطلب ایک نے جس سے روایت کی ہے نا اس دوسری نے اس سے پہلے سے بھی روایت کی ہو۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ صحابہ میں جیسے حضرت عائشہ عن ابی ہریرہ، حضرت عائشہ نے ابو ہریرہ سے روایت کی ہے، دونوں ہم عمر بھی ہیں، ایک ہی زمانے کے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عائشہ سے بھی روایت ہی لی ہے، تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ مدبج کہا جائے گا۔ اور تابعین میں جیسے مثال کے طور پر روایت الزہری عن عمر بن عبدالعزیز، امام زہری نے عمر بن عبدالعزیز سے روایت لی ہے، اور عمر بن عبدالعزیز نے امام زہری سے روایت لی ہے۔ اب دیکھو یہاں پر تو یہ اس کو کیا کہا جائے گا؟ مدبج کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بس یہ ہوا نا السابق واللاحق، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ یہ کتاب جو ہے نا وہ ختم ہو۔ سابق اور لاحق، سابق یہ آپ کو پتہ ہوگا نا کہ سابق پہلے کو کہا جاتا ہے، اور لاحق جو بعد میں آ جائے نا، بعد میں آ جائے اس کو لاحق وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اصطلاح ہے کیا چیز ہے، اس کو سمجھ میں آپ رکھ لیں۔ اصطلاح میں کیا کہتے ہیں کہ ایک شیخ سے روایت کرنے میں دو آدمی مشترک ہو، لیکن ان دونوں کی وفات میں تقدم اور تاخر ہو۔ اس کو کیا مطلب ہے؟ ایک استاد ہے نا، اس سے دو شاگردوں نے روایات کی ہیں،
دونوں نے اس استاد سے حدیث سنی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک شیخ سے مطلب ایک استاد سے روایت کرنے میں دو آدمی مشترک ہو، دو آدمی مشترک کے مطلب دونوں نے استاد سے روایت لی ہے، لیکن ان دونوں کی وفات میں تقدم اور تاخر ہو۔ جن دو آدمیوں نے روایت کی ہے نا، ان کی وفات میں تقدم و تاخر کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے وفات پا گیا ہو اور دوسرا آدمی بعد میں جو ہے نا وہ پا گیا ہو۔ ٹھیک ہے نا، اس کی مثال یہ ہے، آپ دیکھیں یہ صفحہ 331 پر آپ دیکھیں مثال، امام بخاری اور امام خفاف ہو، محمد ابن اسحاق سے روایت کرنے میں مشترک ہے، مطلب امام بخاری نے بھی محمد بن اسحاق سے حدیثی سنی ہے اور اس طرح امام خفاف نے بھی سنی ہے، تو یہ دونوں مشترک ہے، اور ان دونوں کی وفات کے درمیان 130 سال یا اس سے زیادہ کا فرق ہے۔ مطلب کیا فائدہ؟ امام بخاری 256 میں، جبکہ احمد بن محمد الخفاف متوفی 393 ہجری میں وفات پاک باز کی تھی۔ اب دیکھو نا، سابق و لاحق کا مطلب یہ ہوا نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، فار ایگزامپل میں اپنی آپ لے لوں، میں نے بھی ایک استاد سے حدیث سنی ہے، اور ایک جو ہے نا اس کی عمر مثال ابھی 90-100 سال ہے، اس نے بھی اس استاد سے حدیث سنی ہے جس سے میں نے سنی ہے۔ اب میری عمر کیا ہے اور جس کی عمر ابھی 100 سال ہے، اس کی عمر آپ دیکھیں کتنی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو مطلب میرے اس کی عمر میں کتنا فرق ہے، تو اس میں ایک سابق ہوگا اور ایک کیا ہوگا، وہ لاحق ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، ایک پہلا ہے اور ایک بعد میں ہے۔ تو جو دونوں، لیکن دونوں کی وفات میں تقدم و تاخر ہو، تو جو پہلے وفات پا جائے نا وہ سابق ہوگا، اور جو بعد میں وفات پا جائے وہ لاحق کہا جائے گا۔ یہ اصطلاح اپنے ذہن میں وہ رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بھی ہو گیا تقریباً، بس آپ اس کو سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، اب معرفت الروات، اور یہ ایک معرفت الصحابہ ہے کہ صحابی کون ہوتا ہے، یہ آخری بیس ہے، یہ انشاءاللہ میں کل بتا دوں گا کہ صحابی کون ہوتا ہے، تابعی کون ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے۔